بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب بھی ہم اس دنیا کے آغاز پر سوچتے ہیں تو سوال ایک ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کیا تھا؟ ہماری عقل بار بار ماضی کی طرف جاتی ہے کیونکہ ہم وقت کے قیدی ہیں، لیکن کیا اللہ بھی وقت کا محتاج ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ تخلیق کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا؟ کائنات میں کیا تھا؟ یہ وہ لمحہ تھا جب نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ سورج چمکتا تھا، نہ چاند کی روشنی تھی، نہ سمندر کی لہریں تھیں، نہ پہاڑوں کی چوٹیاں تھیں۔ وقت کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، مخلوقات کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ہر طرف ایک گہرا سناٹا تھا، ایک ایسا وقت جس کا تصور بھی انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یہ وہی دور تھا جس کے بارے میں ایک دن ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا؟ یہ سوال غیر معمولی تھا، ایک ایسا سوال جو آج کے جدید سائنسدان بھی کرتے ہیں، اور ماہرین فلکیات جن پر تحقیق کر رہے ہیں وہ سب سے بڑی پہیلی جسے سمجھنے کے لیے سائنس 13.8 ارب سال پہلے کے وقت میں جھانکنے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ لیکن اس وقت اس صحابی نے بغیر کسی جدید دور کے آلات یا ریسرچ کے سب سے بڑی حقیقت کے بارے میں سوال پوچھ لیا تھا۔ جب یہ صحابی سوال کر رہے تھے تب ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس وقت کہاں تھے اور ان کا اس معاملے سے کیا کنیکشن ہے۔ ان کا سوال محض اللہ کے بارے میں جاننے کا تھا کہ اللہ اس سے پہلے کیا کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو اس سوال کو ٹالا، نہ ہی یہ کہا کہ میں نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کا اعتماد کے ساتھ جواب دیا، اور ایسا جواب دیا جو حیران کن بھی تھا اور گہرے رازوں سے پردہ اٹھانے والا بھی تھا۔ اور آپ نے جواب دیا کہ اللہ محو تخلیق تھا۔ یہ جملہ سنتے ہی کئی سوالات ذہن میں آ سکتے ہیں۔ ہوائیں، بادل، جبکہ ابھی تو کچھ بھی تخلیق نہیں ہوا تھا۔ یہاں ہمیں ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کی وضاحت میں سب سے زیادہ مستند شخصیت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مانی جاتی ہے، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، یا اللہ اس بچے کو قرآن کی تعویل یعنی وضاحت عطا فرما۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی تھی تو پھر ہمیں کسی اور کی بات سننے کی کیا ضرورت؟ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کی وضاحت پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں بادل سے مراد وہ ابتدائی کائناتی بادل ہیں جو پانی اور نمی سے بھرے تھے۔ اب اگر ہم جدید سائنس کی طرف دیکھیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ ماہرین فلکیات بھی یہی کہتے ہیں کہ ابتدا میں کائنات بے حد گرم، گیسوں اور دھول سے بھری ہوئی تھی، اور انہی بادلوں سے کہکشائیں، ستارے اور سیارے وجود میں آئے۔ یعنی جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمائی، آج سائنس بھی اسی کی تصدیق کر رہی ہے۔ جب بھی کوئی ایسا سوال ذہن میں آئے تو سب سے پہلے ہمیں وحی کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ سچائی ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہوتی ہے۔ آج سائنس لاکھوں تجربات کے باوجود جس نتیجے پر پہنچی ہے وہ حقیقت پہلے ہی ہمارے دین میں موجود ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم ان قریب اپنی نشانیاں انہیں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پہ واضح ہو جائے کہ یہ قرآن برحق ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 53 میں یہ درج ہے۔ آج سائنسدان طاقتور دوربینوں سے آسمانوں میں جھانک رہے ہیں، ریاضی کے پیچیدہ فارمولوں کے ذریعے کائنات کی ابتدا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر آخر میں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ کہ ابتدا میں گیسوں اور بادلوں کا ایک بحر بے کراں تھا، جہاں سے کہکشائیں، ستارے اور سیارے تخلیق ہوئے، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے چند سادہ مگر پراثر الفاظ میں بیان فرما دیا تھا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج جو علم سائنس دریافت کر رہی ہے وہ در حقیقت وحی کے ذریعے 1450 سال پہلے نازل ہو چکا تھا۔ آج کے سائنسدان ہزاروں تجربات اور تحقیقات کے بعد جس نتیجے پر پہنچے ہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی روشنی میں وہ باتیں آلریڈی ہمیں بتا دی تھیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ایک مومن کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سائنسی دریافت، ہر نئی ریسرچ قرآن و حدیث کی سچائی کی گواہی دے رہی ہے، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا دین کسی شک و شبے کا محتاج نہیں، بلکہ ایک سراپا حق ہے۔ یہ وہ پیغام ہے، یہ وہ علم ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں آگے پھیلانا چاہیے۔
کیونکہ آخر میں انسان جتنا بھی تحقیق کر لے سچائی وہی رہے گی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔